روزہ کھول کر اس نے مغرب کی نماز پڑھی اور کام وغیرہ نپٹا کے اس نے موبائل آن کیا ہی تھا کہ اسے حیرت کا جھٹکا لگا۔ 25 سے 30 میسیجز تو بس غازی کے تھے۔ اس نے ایک ایک کر کے سارے پڑھے۔ وہ صبح سے اس کے آنے کا انتظار کر رہا تھا۔ ابھی وہ پڑھ ہی رہی تھی کہ ایک اور میسیج جھمکا۔ کہاں تھی صبح سے؟ میسیج کے ساتھ غصے والا ایموجی۔ آپ کو کیا کرنا ہے؟ اسے واقعی حیرانی ہوئی تھی۔ کیا مطلب؟ انتظار کر رہا تھا میں، بندہ کم از کم رپلائی ہی دے دے۔ اس کا میسیج آیا، اول تو بندہ نہیں بندی، دوسری بات میں نے نہیں کہا تھا میرا انتظار کریں۔ اس نے بے رخی سے جواب دیا۔ شاید وہ ہرٹ ہوا تھا۔ سوری۔ نور کو احساس ہوا زیادہ بدتمیزی ہو گئی۔ اٹس اوکے۔ اس کا تھوڑی دیر بعد میں جواب آیا۔ اصل میں روزہ تھا تو روزے میں زیادہ فون نہیں چلاتی۔ اس نے پتہ نہیں کیوں وضاحت دی۔ اچھا۔ اس کا رپلائی آیا، آپ کا موڈ کچھ آف ہے۔ اس نے میسیج بھیجا، پوچھنا تو نہیں چاہیے مگر پریشانی یا غصہ وغیرہ۔ اس نے جلدی سے اگلا میسیج بھیجا۔ دوسری طرف غازی بری طرح حیران رہ گیا۔ اسے پتہ کیسے لگتا ہے؟ وہ غصے سے خود سے بولا۔ کیسے پتہ لگتا ہے تمہیں؟ اس نے واقعی میں لکھ بھی دیا۔ بس اندازہ ہوا تو پوچھ لیا۔ نور کا رپلائی آیا، نہیں میں ٹھیک ہوں۔ غازی نے لکھ بھیجا، ابھی تو کہا تھا مجھے کیسے پتہ لگا، اب کہہ رہے ہیں کہ ٹھیک ہوں۔ وہ شاید اس کی اس بے وقوفی پہ ہنسی ہوگی۔ اور دوسری طرف وہ واقعی ہنسی تھی۔ پاگل ہے یہ انسان، نور نے سوچا۔ گھر میں کوئی لڑائی ہوئی ہے؟ نور اپنی بدتمیزی کا ازالہ کرنا چاہتی تھی، تبھی زیادہ بات کی۔ نہیں جی محترمہ، میرے گھر والے بہت اچھے ہیں۔ میری ماں نے جیسے مجھے پالا ہے نا، شہزادے بھی نہیں پلتے ہوں گے ایسے۔ جواب کافی دیر بعد آیا۔ نور نے کچھ سوچ کے جواب لکھا، لیکن آپ کی امی اب آپ کو گھاس نہیں ڈالتی ہوں گی۔ اس نے صرف سوال پوچھا تھا۔ دوسری طرف سے اس کی کال آ گئی۔ نور کو لگا وہ غصے میں آ گیا ہے۔ اس نے ڈر کے مارے کال نہیں اٹھائی۔ پھر میسیج آیا اس کا، 2 منٹ ریسیو کرو، مجھے بات کرنی ہے۔ اس سے پہلے وہ رپلائی دیتی دوبارہ کال آ گئی۔ نور نے جلتو جلالتو کا ورد کرتے ہوئے کال اٹھا لی۔ جی؟ اس نے اٹھاتے ہی پوچھا۔ تم مجھے بس یہ بتاؤ ہدا، تمہیں کیسے پتہ لگتا ہے یہ سب؟ وہ بہت زیادہ بےتابی سے پوچھ رہا تھا۔ کیا پتہ لگا اب؟ وہ ڈر کے بولی، میری ماں کے بارے میں۔ وہ جی بھر کے بیزار ہوا تھا۔ وہ جتنا بےتاب ہو رہا تھا، یہ لڑکی اتنی ٹال مٹول کر رہی تھی۔ دیکھیں سر، اصل میں آپ نے جس طرح سے صرف بچپن کا حوالہ دیا تو مجھے لگا، ورنہ آپ ابھی کا بھی کہہ دیتے، اور اگر وہ آپ کو ٹائم دیتی تو شاید آپ مجھ سے بات نہ کرتے۔ یہ میں بس اندازہ لگاتی ہوں اور کچھ نہیں۔ وہ جلدی جلدی بولی، مبادا وہ بھڑک اٹھے۔ اتنا صحیح اندازہ کیسے؟ وہ حیران ہوا تھا۔ پتہ نہیں، کہہ کے نور نے فون کاٹ دیا۔ وہ واقعی میں ڈر گئی تھی۔ اس کا دل بے قابو ہو رہا تھا اور سانسیں بھی اتھل پتھل تھیں۔ اگر کسی کو پتہ لگ جاتا تو واقعی اس کا حشر برا ہونا تھا۔ فون کٹتے ہی غازی کی حیرانی ختم ہوتی گئی۔ اسے لگا جیسے بہت ہی کوئی بھیڑ کی جگہ میں اسے اس کا اپنا مل گیا ہے، کوئی ایسا جو کم از کم اسے سمجھ تو سکتا ہے، بغیر کہے اسے جان تو سکتا ہے۔ غازی ابھی کسی حال میں بھی اس سے بات کرنا بند نہیں کر سکتا تھا، یا وہ چاہتا نہیں تھا۔ ایک بات وہ جان گیا تھا، وہ لڑکی کسی کو ہرٹ نہیں کر سکتی تھی۔ اس نے فوراً سے اسے میسیج لکھا، ہدا بات سنو، اور سینڈ کا بٹن دبایا۔ جی؟ دوسری طرف سے رپلائی آیا، یار ایک بات پوچھوں؟ غازی نے پھر سے میسیج بھیجا۔ پہلی بات، میں آپ کی یار نہیں ہوں۔ دوسری بات، ہاں پوچھیں۔ غازی پڑھ کے ہنس دیا۔ اس نے سوچا وہ اس کو اپنی دل کی حالت بتائے، مگر کس طرح؟ سوچ کے اس نے میسیج لکھا، اگر ایک لڑکے کا باپ چاہتا ہے کہ وہ کام کرے، مگر اپنے بڑے بیٹے کو تو وہ کام میں اپنے ساتھ لگا لیتا ہے، اور چھوٹے سے انہیں بس یہ خواہش ہے کہ وہ کام کرے مگر اپنے کام میں نہیں لگاتے، تو وہ کیا کرے؟ نہ اس کے پاس پیسہ ہے نہ کچھ۔ غازی نے عجیب ہی طریقے سے میسیج بھیجا تھا۔ اس کا رپلائی ذرا سی دیر میں ہی آ گیا۔
انہوں نے اپنے چھوٹے بیٹے سے کہا ہے کہ وہ اپنا کام ہی کرے؟ اس نے پوچھا تھا۔ نہیں تو، بس کہتے ہیں کام کرو، یہ بھی تو نہیں کہتے میرے ساتھ ہی کر لو۔ غازی نے خدشہ بیان کیا۔ اچھا، اور اس کے علاوہ کیا کہتے ہیں؟ کبھی اپنے کسی معاملے میں شریک نہیں کرتے؟ اس نے پھر سے پوچھا۔ نہیں، بس کہیں نیا شو روم کھولنا ہوتا ہے تو کہہ دیتے ہیں کہ ساتھ چلنا، پر وہ لڑکا نہیں جانا چاہتا۔ غازی نے سب سے بڑی بے وقوفی شو روم لکھ کے کی تھی۔ اچھا، تو آپ جا کے دیکھا کریں، اب وہ ایسے ہی تو انوالا کرے گی۔ غازی اس کا میسج پڑھ کے حیران ہوا۔ تمہیں کیسے پتا وہ میں ہوں؟ غازی نے لکھا۔ اول تو یہ کہ آپ کے پاس ہر بات کا جواب ہے، دوسرا یہ کہ شو روم آپ کے ابا کے ہی ہیں۔ اس کے میسج کے ساتھ ہنسنے والا ایموجی تھا۔ وہ یقیناً اس کا مذاق اڑا رہی تھی۔ غازی کو اس پر غصہ نہیں آیا۔ ہاں تو میں کیوں جاؤں؟ اس نے سوال کیا۔ آپ کیوں نہیں جائیں؟ اس نے الٹا سوال کیا۔ میری بھی کوئی عزت نفس ہے، میں چلا جاؤں، وہ مجھے جگہ دکھا کے واپس بھیج دیں تو؟ وہ مکمل طور پر جوابات لینا چاہتا تھا۔ آپ سے بڑے ہیں، وہ والدین کے سامنے کوئی عزت نفس اور انا نہیں ہوتی۔ اگر وہ ایسا کر دیں تو آپ بے شک اگلی بار نہ جانا، آزمانے سے کیا جاتا ہے۔ خدا کا رپلائی واقعی تسلی بخش تھا۔ اوکے، اب میں سونے جا رہی ہوں، اس کا میسج آیا۔ اوکے، بائے، غازی نے اسے رپلائی کیا اور فون بند کر دیا۔ اگلی صبح ابا تو کیا، غازی خود بھی حیران تھا۔ وہ تیار ہو کے باہر آ گیا۔ چلیں، کہاں چلنا ہے؟ اس نے ابا کو سلام کے بعد کہا۔ چابی لے آؤ میری گاڑی کی، کہہ کے وہ باہر کی طرف بڑھ گئے، جبکہ غازی نے چابی اٹھائی اور باہر آ گیا۔ وہ جانتا تھا اس نے خود ہی ڈرائیو کرنی تھی، سو وہ ڈرائیونگ سیٹ پہ ہی بیٹھا۔ کہاں جانا ہے؟ اس نے سیٹ بیلٹ لگاتے ہوئے پوچھا۔ شبیر صاحب نے جگہ کا نام بتایا۔ وہ سامنے دیکھ رہے تھے، یقیناً وہ خود بھی حیران تھے۔ اچھا کہہ کے اس نے گیئر ڈالا اور گاڑی راستے پر ڈال دی۔ آدھے گھنٹے کی خاموش ڈرائیو کے بعد وہ لوگ اسی جگہ پر تھے، اور تھوڑی دیر بعد شبیر صاحب سودا کرنے لگے۔ صاحب، ہم اتنے میں جگہ نہیں دے سکتے، وہ سیدھا سا آدمی بولا۔ غازی، جو تب سے بور ہو رہا تھا، ایک دم سے بیچ میں بولا۔ چل بھائی، تو نے جتنے میں دینی ہے تو دے۔ اس کے کہنے پہ شبیر صاحب نے اسے دیکھا، پھر اس کے پلٹ کے دیکھنے پر بولے، اب پیسے تو میں دے دوں گا، سنبھال لو گے تم؟ انہوں نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ پوچھا، تو وہ جہاں کا تہاں رہ گیا۔ آپ کہتے ہیں تو سنبھال لیتا ہوں۔ اسے واقعی ابھی تک یقین نہیں آیا تھا۔ ابا وہی چاہتے تھے جو خدا نے کہا تھا۔ واقعی وہ لڑکی کمال کی تھی۔ واپسی کے راستے پر ابا اس سے باتیں کرتے ہوئے واپس آئے، جبکہ وہ اس بدلے رویے پہ حیران تھا اور ہلکی آواز میں ان کے جوابات دے رہا تھا۔ اسے جلدی تھی کہ وہ جاتے ہی خدا کو میسج کرے۔ کہاں ہو؟ اس نے گھر گھستے ہی میسج کیا۔ دوسری طرف ڈیلیور ہوا، مگر سین نہیں۔ جلدی آ جاؤ محترمہ۔ اس نے اگلا میسج بھیجا، پھر 2-3 سوالیہ نشان، پھر کال کی جو دوسری بیل پہ کٹ گئی، اور رپلائی آیا۔ جی بولیں، ایسی بھی کیا بات ہے؟ اس کا چڑچڑا سا میسج آیا۔ ابو لے کے گئے تھے نا ساتھ؟ اس نے برا مانے بغیر بتانا شروع کر دیا۔ ہاں تو کہہ دیا ہوگا آپ ان کے ساتھ کام کر سکتے ہیں۔ غازی جو اسے بتانے کے لیے میسج لکھ رہا تھا، اس نے وہ مٹایا۔ وہ کیسے بھول گیا کہ وہ خدا سے بات کر رہا ہے، جسے پہلے ہی سب پتہ ہوتا ہے۔ ہاں بالکل یار، تم صحیح تھی۔ اس نے اگلا میسج بھیجا۔ میں یار نہیں ہوں آپ کی، دوسری بات بہت بہت مبارک ہو۔ اس کا میسج غازی کو اب بھی برا نہیں لگا۔ تھینکس خدا۔ غازی نے اسے لکھ بھیجا۔ ویلکم مسٹر ایکس وائی زی۔ اس کا رپلائی آیا تو غازی مسکرایا۔ میرا نام کیا ہے؟ اس نے پوچھا۔ مجھے کیا پتا، آپ کو خود نہیں پتا؟ وہاں سے حیرانی والے ایموجی کے ساتھ میسج آیا۔ وہ اس کا مذاق اڑا رہی تھی۔ میرا نام شاہ غازی ہے، تم غازی کہہ لیا کرو، ایکس وائی زی سے بہتر ہے، اس نے لکھا۔ زی زیادہ چھوٹا ہے، میں زی کہہ دوں گی۔ دوسری طرف سے اس نے اپنی بات کہی۔ شیور، غازی نے مسکرا کے کہا۔ میں نماز پڑھ کے آئی۔ میسج آیا اور وہ آف لائن ہو گئی۔ غازی نے موبائل بستر پہ ڈالا اور اٹھ گیا۔
وہ باہر جانے لگا کہ اسے اذان کی آواز آئی، پھر اسے کچھ یاد آیا۔ اذان میں حی علی الصلاۃ کا مطلب یہ نہیں کہ بس نماز کے لیے بلایا جا رہا ہے، یہ تو بس فارمیلٹی سمجھیں، اصل بلانا تو توفیق ہے جو اللہ کسی کسی کو دیتا ہے۔ وہ وضو کرنے بڑھ گیا اور آج شاہ غازی کو بھی توفیق مل گئی تھی۔ بے شک اللہ کی یاد میں دلوں کا سکون ہے۔ سلام پھیرتے ہوئے اسے لگا اس نے دنیا کی سب سے اچھی نعمت پالی ہے، سکون۔ ہاں، وہ جو نہ دولت سے خریدی جاتی ہے نہ شہرت سے، وہ جو بڑے بڑے محلوں میں سونے والوں کے پاس نہیں مگر جھگیوں میں رہنے والوں کے پاس ہے، وہ جو ملٹی نیشنل کمپنیز میں کام کرنے والے لوگوں کے پاس نہیں مگر مسجد کی صفوں میں کھڑے چند جاب لیس لوگوں کے پاس ہے۔ وہ سکون آج، ہاں وہ سکون شاہ غازی نے پا لیا تھا۔ اس کی نماز میں وہ خشوع بھی نہیں تھا جو ہونا چاہیے، مگر خدا بے نیاز ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں، وہ مایوس نہیں کرتا، اور اس نے غازی کو بھی نہیں کیا تھا، اس نے اسے بھی دے دیا تھا۔ کیا کمی ہے اس کے خزانوں میں؟ نہیں، وہ تو اتنے ہیں کہ پوری دنیا بھی فرمائش کر لے تب بھی اتنی بھی کمی نہیں آئے گی جتنی سمندر میں سے سوئی کو ڈبا کے نکالنے کے بعد سمندر میں آتی ہے۔ یہی تو بڑائی تھی اس کی، یہی تو کبریائی تھی کہ وہ چھوڑتا نہیں، وہ ساتھ دیتا ہے، بس مانگ کے تو دیکھو۔ نماز پڑھ کے وہ اپنے کمرے سے باہر چلی آئی۔ نور، یار میری قمیض استری کر دو۔ مزمل کو اسے دیکھتے ہی کام یاد آیا۔ باجی سے کہہ دو۔ وہ مڑے بنا بولی۔ بیٹا کوئی کام کروانے آؤ اب تم، پھر دیکھتا ہوں میں۔ مزمل کو تپ چڑھی۔ وہ دندناتا فریحہ کے پاس گیا جو بیٹھی جرنل بنا رہی تھی۔ مجھ سے تو کچھ کہنا نہیں، اس نے ہلے بغیر اس کو جواب دیا۔ تو مزمل منہ لٹکائے واپس نور کی جانب بڑھا۔ پیسے بتاؤ پہلے، اس نے منہ لٹکاتے آنے والے مزمل سے کہا۔ 5 روپے لے لینا، اس نے جلدی سے کہا۔ اور وہ 1 روپیہ نہیں دیا چشمہ صاف کروانے کا، اس نے یاد دلایا۔ 6 لے لینا یار اکٹھے، اس دنیا میں جہاں ہزاروں اور لاکھوں کی ڈیلنگ ہوتی تھی وہاں یہ بہن بھائی 5 یا 6 روپے کے لیے لڑ رہے تھے۔ لاؤ دو۔ اس نے قمیض اس کے ہاتھ سے لی اور استری کرنے لگی۔ اس نے پلگ لگایا اور استری شروع کی کہ موبائل بجنے لگا، اور بغیر دیکھے ہی اسے اندازہ تھا وہاں کون ہے۔ ہلکی سی مسکراہٹ اس کے لبوں کو چھو کے گزری۔ اس نے پہلے شرٹ استری کی اور پھر مزمل کے حوالے کرنے کے بعد فون اٹھایا جہاں اس کا میسیج آیا ہوا تھا۔ اب تو میں بھی نماز پڑھ چکا، تم کتنی لمبی نماز پڑھتی ہو؟ اوہ، تو جناب بتا رہے ہیں کہ نماز پڑھ کے آئے ہیں؟ اس نے ہنس کے پوچھا۔ اچھا، کیسا لگا نماز پڑھ کے؟ آپ کو تو ضرورت نہیں تھی، اس نے لکھ بھیجا۔ اچھا لگا، مختصراً جواب آیا۔ کیا ہوا ہے، کوئی پریشانی ہے یا اپسیٹ ہے؟ اس کو اس کے مختصر جواب پہ حیرت ہوئی۔ نہیں، بس ٹھیک ہوں، اس کا اگلا جواب۔ جی بتا دیں، کوئی بات نہیں۔ اس نے پھر سے میسیج کیا۔ دوسری طرف سے ایک پکچر آئی جس میں ایک بچہ کھڑا تھا، عمر میں کوئی 2 سے 3 سال کا، اور ہاتھ میں چھوٹی سی گاڑی۔ نور نے غور سے دیکھا، اس کے چہرے پہ بلا کی معصومیت تھی۔ ماشاءاللہ بہت پیارا ہے، اس نے ٹائپ کیا۔ بھائی تھا میرا، وہاں سے جواب آیا۔ تھا؟ وہ منہ میں بڑبڑائی، پھر لکھا کتنا بڑا ہے؟ اس کو تو سمجھ ہی نہیں آئی، اصل وہ سوچ نہیں سکتی تھی۔ خدا، اس کی ڈیتھ ہو گئی ہے۔ آخری میسیج، اور وہ آف لائن ہو گیا۔ نور کے تو سر پہ جیسے چھت گر گئی۔ اتنا کیوٹ بچہ اور اس کی ڈیتھ؟ نہیں، اس کا دل کیا وہ پوچھے کہ کیسے، مگر یہ سب غازی کو تکلیف دے سکتا تھا۔ اس نے ان سب کا ارادہ ترک کیا، پھر دوسرا میسیج کیا۔ کھانا کھا لیا آپ نے؟ میسیج ڈیلیور ہوا مگر سین نہیں۔ اس نے موبائل رکھ دیا، پھر 3 سے 4 منٹ بعد دیکھا تو میسیج آ چکا تھا۔ نہیں، ابھی بھوک نہیں ہے۔ نور نے دیکھا 3 بج رہے تھے۔ پھر اس نے کھانا کیوں نہیں کھایا؟ کیوں؟ اس نے بے اختیار پوچھ لیا۔ غازی کمرے میں بیڈ پہ آڑا ترچھا لیٹا تھا،
ہاتھ میں موبائل تھا اور چہرے پہ مسکراہٹ۔ اسے خدا کے میسیجز اچھے لگ رہے تھے۔ اسے لگا کوئی اس کا خیال رکھتا ہے۔ وہ جب سے نماز پڑھ کے اٹھا تھا اسے تب سے ہی شانی یاد آ رہا تھا، اس لیے اس نے کھانا نہیں کھایا تھا، اور جب خدا نے اچانک کھانے کا پوچھا تو وہ سمجھ گیا تھا یہ بات بدلنے کی غرض سے تھا۔ وہ سر جھٹک کے مسکرا دیا۔ ابھی کھا لوں گا خدا، اس نے لکھ بھیجا۔ مگر مجھے لگتا ہے آپ نہیں کھائیں گے، دوسری طرف سے جواب آیا۔ اور تمہیں ایسا کیوں لگتا ہے؟ غازی نے اگلا میسیج بھیجا۔ میں بھی آپ اپنے بھائی کو مس کر رہے ہیں شاید، اس وجہ سے۔ اور وہ لڑکی نجومی تھی۔ یہ بات کوئی مانے نہ مانے غازی مانتا تھا۔ ہاں بالکل، اب کی بار اسے حیرت نہیں ہوئی۔ اوکے، پھر بھی آپ کچھ کھا لیں، اس کا پھر سے میسیج آیا۔ اچھا کھاتا ہوں، وہ بلا ارادہ مان گیا۔ پتہ نہیں وہ لڑکی اس کا غم کیوں نہیں کھریدتی تھی۔ غازی نے شانے اچکائے، پھر باقی چیٹس دیکھیں جہاں اور لڑکیوں کے میسیجز کی لائن لگی تھی، اور وہ جانتا تھا سب کو ٹائم نہ دینے کا ہی شکوہ ہوگا۔ وہ کیا کرتا؟ جب سے وہ خدا سے بات کرنے لگا تھا اس سے کسی اور سے بات نہیں ہوتی تھی۔ وہ جس سے بھی بات کرتا اس کا موازنہ خدا کی چیٹ سے کرنے لگتا۔ وہ اس کی ہر بات بغیر کہے سمجھتی تھی، اور اس کی ہر سوچ کو بھی۔ مطلب اتنا پرفیکٹ اندازہ کوئی کیسے لگا لیتا ہے؟ وہ یہ سمجھ نہیں پایا تھا، مگر ابھی تک وہ اسے جانتی نہیں تھی۔ وہ خود کیا تھا، وہ خود کیسا تھا، وہ جانتا تھا۔ وہ اچھا نہیں ہے اور یقیناً خدا اسے جانے گی تو بے شک اس سے دور ہو جائے گی۔ نہیں، وہ ایک دم سے اٹھ بیٹھا۔ وہ اس لڑکی کو دور نہیں کر سکتا تھا۔ محض چند دنوں میں وہ جان گیا تھا کہ وہ اس لڑکی سے دور ہونا برداشت نہیں کر سکتا تھا۔ مگر کیوں؟ یہ جواب وہ جانتا تھا مگر اعتراف نہیں کر سکتا تھا۔ بالکل نہیں۔ اس نے روحان کو کال کی، دوسری بیل پہ اس نے فون اٹھایا۔ بک، اس نے اٹھاتے ہی کہا۔ اڈے پہ آ رہا ہے؟ غازی نے فوراً پوچھا۔ آجا، روحان نے جواب دیا۔ چل نکل، ملتا ہوں 10 منٹ میں۔ اس نے فون کاٹا۔ دوسری طرف روحان پہ تو جیسے حیرتوں کے پہاڑ ٹوٹے۔ پورے 2 سال بعد غازی نے اسے ایسے کال کی تھی اور ایسے بات کی تھی جیسے وہ شانی سے پہلے کرتا تھا۔ وہ بے صبری سے اس کا انتظار کرنے لگا، کب وہ ملے گا اور وہ اس کا بدلاؤ دیکھے گا۔ کیا ہوا؟ عورتوں کی طرح کیوں گھور رہا ہے؟ غازی نے ایک سگریٹ کا کش لگاتے ہوئے روحان کو دیکھا۔ یہی کہ تو بدلا بدلا لگ رہا ہے، روحان نے بغیر لگی پٹی کے کہا۔ اچھا، کیا بدلا ہے مجھ میں؟ غازی محفوظ ہوتا ہوا بولا۔ بس تو پورا کا پورا بدلا ہوا لگ رہا ہے، روحان نے ہنس کے کہا۔ خوش ہے آج تو؟ روحان نے سوچ کے کہا تو غازی ٹھٹکا۔ 2 لوگ؟ ہاں، کیسے پتا؟ غازی ہنسا۔ بس پتہ نہیں، اندازہ ہے، ہانی ہنستے ہوئے بولا، مگر غازی کی ہنسی کو بریک لگا۔ بالکل ایک ہی بات۔ اچھا، وہ ایک دم خاموش ہوا۔ ابا نے کام پہ لگا لیا اپنے۔ غازی نے گویا بات کی یا بم پھوڑا۔ سچ میں؟ روحان نے آنکھیں چھوٹی کر کے اسے دیکھا۔ مگر وہ کیسے مانے، یا میں یہ کہوں کہ تو کیسے مانا؟ روحان حیران و پریشان تھا۔ خدا کہہ رہی تھی جا کے آزما کے دیکھ لو، کیا پتہ وہ رکھنا چاہتے ہیں، میں نے سوچا چلا ہی جاؤں۔ غازی سوچ سوچ کے بول رہا تھا، جبکہ روحان اسے غور سے دیکھ رہا تھا۔ ٹھیک تو ہے تو بڈی، آج سے پہلے تو ایسے کسی کی بات نہیں مانی۔ روحان نے گھورا۔ یار، کسی نے ایسے سمجھایا ہی نہیں، غازی کان کی لو کو مسلتے ہوئے بولا۔ ہاں ہاں، صحیح بات ہے بھائی۔ روحان ہنسا، مگر یہ بات صاف تھی وہ بندہ واقعی بدل گیا تھا، اور اس کے پیچھے اس خدا کا ہی ہاتھ تھا۔ آج پہلی بار غازی اڈے سے بغیر پیے اٹھنا چاہتا تھا۔ اسے معلوم تھا اگر اس نے پی تو وہ آج رات خدا سے کچھ غلط بات نہ کر جائے، اور ابھی اتنے کم دن میں کم از کم وہ ایسی بد احتیاطی نہیں کر سکتا تھا۔ باس، کیا پینا ہے آج؟ پتلا دبلا سا لڑکا اس کے آگے جھک کے بولا۔ کچھ نہیں، غازی نے سگریٹ لبوں سے لگا کے کہا۔ کیوں؟ یہ پوچھنے کی جرات صرف ایک شخص کر سکتا تھا، ہانی، اور اس نے پوچھا۔ بس یار، ویسے دل نہیں ہے۔ غازی نے بات ٹالی۔ کیوں نہیں ہے؟
वैसे तो होता था। रूहान जानता था, फिर भी सुनना चाहता था। बस आज नहीं है, वैसे भी तू मना तो करता है। गाजी ने अब्रू उठा के सवाल किया। हाँ, मगर आज से पहले तो तूने नहीं सुना। रूहान भी तैयार था। अबे जाने दे यार, गाजी हंसा। बेटा बदल रहा है तू, पक्का, और क्रेडिट मैं इस ब्लॉक करने वाली को दूंगा। रूहान ने टेबल पे हाथ मारा। गाजी, जो बेचारा कब से जब्त कर रहा था, सर पीछे करके हंसने लगा। जाना, कोई लड़की कैसे बदलेगी मुझे। वो बहुत दिन बाद खुल के हंस रहा था। बेटा बस मुझे पता लगाना पड़ेगा। हानी ने चेहरे पे हाथ फेर के धमकी दी। गाजी एकदम आगे होके बैठा। हानी, इसकी आंखों में जैसे लाली उतरी थी। रूहान ने इसका चेहरा देखा जो सफ़ेद हो रहा था। इसे मेरे बारे में कुछ ना बताना, मेरे माजी के बारे में कुछ नहीं। वो तनबीहा तो आराम से कर रहा था, मगर इसकी आंखें वो बता रही थी कि अंजाम बहुत बुरा हो सकता है। तू फिक्र मत कर। रूहान ने इसके कंधे पे हाथ रखा। मत कर फिक्र, लेकिन गाजी, बाद में पता लगेगा तो वो बदजन हो जाएगी। तूने ऐसे कितने केसेस खुद देखे हैं। रूहान इसे समझा रहा था। यार मैं क्या करूं? बस तू नहीं बताएगा। गाजी इसे ये नहीं कह सकता था कि वो इसे खोना नहीं चाहता। वो जानता था रूहान की बात सही है, मगर देखो क्या होता है। इसने सर के साथ सोचों को झटका। शीशा मंगवा ले, इसका दिल किया तो कह ही डाला। ओके, रूहान ने एक लड़के को इशारा किया। वो करीब आ गया। ये थी कैसा ये दर्द है इश्क इश्क की 4th एपिसोड अच्छी लगी हो तो इस एपिसोड को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें और नेक्स्ट एपिसोड के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।